بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے بڑے غالب آنے والے علیم نے انہیں پیدا کیا ہے۔ پھر آگے سے اللہ کنٹینیو کرتا ہے، یعنی ان کی یہ جواب یہ دیں گے، اور پھر خداوند تعالیٰ فرماتا ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے، یعنی میں وہ ہوں، تمہیں پتہ ہے خلق میں نے کیا ہے، اب میں بتاتا ہوں وہ کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا۔ گہوارہ بچے کا کہتے ہیں جب بچہ آرام سے سکون سے لیٹا رہتا ہے۔ زمین کو مہدن گہوارہ کہنا کیا مراد ہے؟ یعنی تمہارے زندہ رہنے کے لیے، تمہارے حرکت کرنے کے لیے، تمہارے آرام و سکون کے لیے، آرام سے تم سانس لیتے ہو، آرام سے تم دیکھ سکتے ہو، آرام سے تم سن سکتے ہو۔ یہ ساری چیزیں ہم نے بڑی اچھی پروپورشن کے ساتھ، بڑی اچھی، ہم نے جس چیز کی جتنی مقدار چاہیے تھی وہ ہم نے اس دنیا میں رکھ دی ہے، اور تم اس میں آرام سے رہتے ہو۔ ورنہ آج آپ کو پتہ ہے انسان چیک کر رہے ہیں مریخ پہ پانی ہے یا نہیں ہے، اگر وہاں جایا جائے تو کیسے زندہ رہ جائے گا، سروائیو کر سکتے ہیں، پانی ہے یا نہیں ہے فلان۔ یہ سارا کس لیے؟ کیونکہ وہ مہدن نہیں بنایا اللہ نے عام انسانوں کے مثلا سروائیو کرنے کے لیے۔ چاند کو مثلا ایسا نہیں بنایا، دوسرے پلینٹس کو مثلا ایسا نہیں بنایا۔ البتہ انسان اور چیزیں دریافت کر رہا ہے، وہ خداوند عالم نے خود دعوت دی ہے کہ انسان کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن زمین کو مہدن بنایا۔ آپ تھوڑی سی آکسیجن کی پرسنٹیج کم کر دیں ایٹماسفیئر سے تو دیکھیں حالت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر نیسلے کی آکسیجن ہی بیکا کرے گی آپ، ٹھیک ہے؟ اور آپ وہ کریں گے۔ البتہ آپ بے فکر رہیں، کچھ عرصے بعد یہ ایسا پروپیگنڈا کریں گے کہ آپ سمجھیں گے کہ یہ ہوا میں سانس لینا یہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا خالص آکسیجن کے سلنڈرز مل رہے ہوں گے، ٹی وی پر اشتہار آ رہے ہوں گے فلان، اور ہر کوئی اپنے ساتھ سلنڈر لگا کے چل رہا ہوگا اور سانس لے رہا ہوگا اور فخر کرے گا کہ میں بڑی خالص آکسیجن سونگتا ہوں۔ پہلے خود ایٹماسفیئر کو گندا کریں گے، پھر اس کا پروپیگنڈا کریں گے، پھر کہیں گے اب ہماری گیس جو ہے وہ تم سونگو گے تب بچو گے، جیسے پانی کے ساتھ۔ جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پا سکو، اور جس نے آسمان سے پانی ایک مقدار میں نازل کیا جس سے ہم مردہ شہر کو زندہ کرتے، مردہ شہر کو زندہ کر دیا۔ یہ مردہ شہر کو زندہ کرنا کوئی جو قرآن بار بار مثال دیتا ہے، بنجر زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ جس طرح پودا نکل رہا ہے زمین سے، پانی ایک برسہ اور پودا نکل آیا، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے اسی زمین سے جس میں تم ڈس انٹیگریٹ ہو کے تم پتہ نہیں کیا کیا بن گئے ہوگے۔ خداوند عالم تمہیں بھی اسی طرح اس زمین سے نکالے گا۔ اور جس نے تمام اقسام کے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور جانور آمادہ کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پشت پر بیٹھو، پھر جب تم اس پر درست یعنی ٹک کر بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت یاد کرو اور کہو، وہ جو سفر کی دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، ٹھیک ہے؟ یہ در حقیقت یہ دعا کیا ہے کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ گھوڑے کے اندر اللہ نے مثلا یہ چیز رکھ دی کہ انسان اس کو رام کر سکتا ہے اور وہ انسان کی مرضی سے چلتا، پھر انسان کو بھی سکھایا اور گھوڑے کے اندر بھی یہ صلاحیت رکھ دی۔ جیسے قرآن کہتا ہے کتے کے اندر مثلا شکار کرنے کی صلاحیت رکھی ہے
اور انسان کو اس کو ٹرین کرنے کی صلاحیت بھی دے دی ہے۔ سورۃ المائدہ کے آغاز میں کہ اللہ کا نام لے کر جنہیں تم شکار پر چھوڑتے ہو، جن کو تم نے ٹرین کیا ہوتا ہے، تو یہ صلاحیات انسان نے مثلا ڈسکور کی ہیں، نہ کہ کوئی آیا اور کہے کہ پہلے کتے میں یہ نہیں تھی صلاحیت، میں نے ایڈ کر دی۔ اس میں ایڈ نہیں ہوتی، صرف اس کے اندر وہ پوٹینشل موجود ہوتا ہے، اور وہ پوٹینشل خلق کرنے والا الذی قدر فہدا، وہ جس نے ساری مقداریں رکھی ہیں اور پھر رہنمائی بھی کر دی ہر چیز کی، انسانوں کی، حیوانوں کی، پانی کی، مٹی کی، ایلیمنٹس کی، جتنی خصوصیات ہیں کسی سائنسدان نے پیدا نہیں کی، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی دعویٰ کرتا ہے، نہ کر سکتا ہے، یہ کرنے والا اللہ ہے۔ اس کی طرف قرآن توجہ کراتا ہے کہ جب تم اس سواری پہ بیٹھ جاؤ تو پھر یہ نہ کہو کہ میں نے پتہ نہیں کیا کر لی، گاڑی خرید کے لائے بندہ اور کہا کہ او میں نے تباہی پھیر دی، اتنی زبردست گاڑی میں خرید کے لائے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ جیسے ہی بیٹھتا ہے کہتا ہے سبحان الذی، وہ ذات عیبوں سے پاک ہے، سخر لنا ھذا، جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، ہمیں بتایا لوہے کو کیسے کرنا، اور لوہے کے اندر صلاحیت رکھ دی کہ جب اس کو ہم استعمال کریں تو وہ مڑ جاتا ہے، بن جاتا ہے۔ ہمارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ مومن ہر چیز اپنی اس کی نسبت اللہ کی طرف دیتا ہے، میں جو کر رہا ہے میرے ساتھ میرا پروردگار کر رہا ہے۔ جب اس کی پشت پر بیٹھ جاؤ، درست بیٹھ جاؤ، تو اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو اور کہو ہر عیب سے پاک ہے وہ جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کیا۔ مسخر کیا یعنی ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں، ہمارے کنٹرول میں دے دیا، ہمارے لیے مسخر کیا، ورنہ ہم اسے قابو میں نہیں لا سکتے تھے۔ یہ بندہ اقرار کر، خدا نے کر دیا ورنہ میں نہیں کر سکتا۔ جو کہتا ہے میں نے اس کو ایسا قابو کر لیا کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ قرآنی لب و لہجہ نہیں ہے، قرآن کی تعلیم گویا کہ اس تک نہیں پہنچی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور ہم اسے قابو میں نہیں لا سکتے تھے۔ اور یقیناً دوسرا انسان کے اندر سے غرور کی گیس نکالنے کے لیے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف واپس پلٹنے والے ہیں، پلٹائے جانے والے ہیں، لہذا ہم نے کیا اکڑنا ہے اور ہمارے پاس کیا ہے، عارضی طور پر یہ ہمارے پاس ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔